الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله الحجاب. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، کئی جمعوں سے خواتین کے مقام، ان کے حقوق، طلاق ثلاثہ اور اسی طرح سے شریعت کے وہ مسائل جن مسائل کو سمجھنے میں مسلمانوں نے کوتاہی کی ہے، اس کی وضاحت اور صراحت کی جا رہی تھی. اور موقع کی مناسبت سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ٹھیک 2 ہفتہ پہلے جو حادثہ یمن میں واقع بعض حوثیوں جن لوگوں نے ایک مسجد سے خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کو ایک میزائل کا نشانہ بنا کر کے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ان کی تاریخ اور ابرہہ سے لے کر کے موجودہ دور تک جو میزائل چھوڑا گیا، اس دور تک جو بھی تاریخ ان کی رہی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھیں. مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کے سامنے خانہ کعبہ کے بارے میں یا ان لوگوں کے بارے میں کوئی خاکہ پیش کیا جائے. مقصد یہ تھا کہ مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ اور حرمین شریفین کی حرمت اور اس میں امن و سلامتی کے لیے مسلمانوں کو جو بھی جتن اور جو بھی محنتیں کرنی چاہیے، ان کی جو عظمت اپنے دل میں رکھنی چاہیے، جس انداز سے اس کا احترام کرنا چاہیے اور جس انداز کی زندگی کو اختیار کرنا چاہیے، اور ان ظالموں کے لیے کون سے مواقف اختیار کرنے چاہیے، اس مقصد کے تحت آپ کے سامنے وہ داستان رکھی گئی تھی. اللہ رب العالمین ہم کو ان ظالموں کے پنجوں کو اچھی طرح سے مروڑنے اور ظلم و جور کے خلاف آواز اٹھانے اور مظلوموں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بھائی کا تعاون کرو، اپنے بھائی کی پیروی کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم بھائی کی مدد کرنا کہ اس کے اوپر ہو رہے ظلم کو روکا جائے، مظلوم بھائی کی مدد کرنا کہ اس کا تعاون کر کے اس کی تکلیفوں کو اور اس کے مصائب کو دور کیا جائے، مظلوم بھائی کی مدد کرنا کہ اس کے اوپر جو کچھ مشکلات آئی ہیں ان مشکلات کے سدباب کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے وسائل مہیا کیے جائیں. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کیسے کی جائے، لیکن ظالم کی مدد کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے ہاتھوں میں، تمہاری زبان میں یا تمہارے قلم میں جو بھی طاقت دی ہے، اس طاقت کے ذریعے ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو اور اپنی طاقت بھر اس کے خلاف جہاد چھیڑو. یہی ظالم کی مدد ہے کہ وہ مزید ظلم کر کے مظلوموں کو اپنے ظلم و جور کا شکار نہ بنا سکے. موجودہ دور اور حالات حاضرہ میں جدھر آپ نگاہیں اٹھائیں، جس انداز سے دیکھیں، ظلم و جور کی مختلف قسمیں ہمارے معاشرے میں پنپتی چلی جا رہی ہیں. عدل و انصاف کا دامن چھوڑا جا چکا. نہ جانے کون کون سے وعدے الیکشن کے وقت میں کیے جاتے ہیں اور مسلمانوں کو نظر انداز کر کے، ان کو مظلوم بنا کر کے، ان کے اوپر ظلم و جور کی مکمل داستان چھیڑ کر کے نہ جانے کون کون سی تاریخ رقم کی جاتی ہے. ماضی میں ہم نے گجرات کے فسادات کو دیکھ لیا، ماضی میں ہم نے بابری مسجد کے انہدام کو دیکھ لیا، ماضی میں
ہم نے مظفر نگر میں دھوکہ کھا لیا، ماضی میں ہم نے ساری کی ساری داستان دیکھ لی کہ کس انداز سے یہ لوگ جو الیکشن کے موقع سے ہمارے چوکھٹوں پر آ کر کے، ہمارے گھرانوں میں گھس کر کے، ہمارے دروازوں پر کھٹکھٹا لگا کر کے وہ آ کر کے بھیک مانگتے ہیں کہ اس الیکشن میں ہمارے نیتا کو ووٹ دیا جائے، اور اس کے بعد جب ان کو استحکام حاصل ہوتا ہے تو نہ جانے کون کون سی تدابیر اختیار کر کے کہیں کسی کو انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے۔ مظلومیت کے باوجود، بے گناہی کے باوجود لوگوں پر سالوں مقدمے چلتے ہیں، اور اس کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ ساری کی ساری داستان رقم کرنے کے لیے، اپنے دامن کو دوسرے عیوب سے چھپانے کے لیے، اپنے اوپر جو خون کے دھبے لگے ہیں ان کو مٹانے کے لیے ایک نئی داستان کھڑی کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد لوگوں کا ذہن وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آئے دن جو واقعات ہو رہے ہیں، جس انداز سے مسلمانوں کو ظلم و جور کا شکار بنایا جا رہا ہے، کیا ان کو یہ حقیقت نہیں پتا کہ ان مسلمانوں نے، ان نقلیتوں نے جنگ آزادی میں اپنے 5 سے 10 لاکھ علماء اکرام کو شہید کر ڈالا؟ کیا ان کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ ان لوگوں نے ملک کی امن و سلامتی کے لیے نہ جانے کون کون سی قربانیاں دی، کون کون سے جتن کیے؟ کیا ان کو یہ تاریخ نہیں معلوم کہ تاریخ پر ظلم کرنے والوں کو اللہ رب العالمین ڈھیل تو دے دیتا ہے، لیکن مہلت تو دے دیتا ہے، لیکن مکمل طریقے سے وہ نہ بری ہو سکتے ہیں نہ آزاد ہو سکتے ہیں۔ ظالم کہیں بھی ظلم کرے، اپنے قلعوں کے اندر کرے، اپنے گھرانوں کے اندر کرے، اپنی کرسیوں پر بیٹھ کر کے اس کے پایوں کو خونوں سے سینچے اور نہ جانے کون کون سے جتن کرے، لیکن اللہ رب العالمین کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اس وجہ سے ہمارے حکام کو، ہمارے ذمہ داران کو یہ پوری کی پوری حقیقت سامنے رکھنی ہوگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی غلط کاریوں، ان لوگوں کے ظلم و جور کے نتیجے میں، ان لوگوں کی ناانصافیوں کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا عذاب آئے جس کی لپیٹ میں سارے کے سارے لوگ کھینچ لیے جائیں۔ اللہ رب العالمین سے یہ چیز بعید نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماضی کی داستان کو قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ہم چاہیں تو ان کے اوپر سے عذاب نازل کر دیں، ہم چاہیں تو ان کے پیروں کے نیچے سے عذاب ابل پڑے، ہم چاہیں تو ان پر پتھروں کی بارش کر دیں، ہم چاہیں تو ان کو ڈبو کر کے تباہ و برباد کر دیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے اعمال اور کرتوتوں کے نتیجے میں، ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں، دین سے بے راہ روی کے نتیجے میں، دین سے دوری کے نتیجے میں ان ظالموں کو مہلت دے رکھی ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے 5 وقتہ نمازوں کا باجماعت مطالبہ کیا ہے، اس کی تاکید کی ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کی مسجدیں نماز فجر میں خالی رہتی ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کی بعثت کا مقصد توحید کی پیروی اور توحید کی تنفیذ کو بتایا؟ تو کیا یہ حقیقت نہیں کہ خود مسلمان اس توحید کی شہرک کو کاٹ کر کے کہیں اجمیر میں چادریں چڑھاتا ہے، کہیں قبروں کو پکا کرتا ہے، کہیں قبر والوں سے مانگتا ہے، کہیں وسیلے پکڑتا ہے، کہیں اللہ کے رسول کے صدقے کا بہانہ کر کے دلائل سے ہٹ کر کے اپنی دعائیں کرتا ہے، کہیں کوئی چیز اختیار کرتا ہے، کہیں تعویذ گنڈے ہوتے ہیں، کہیں بزرگوں کو بزرگ مان کر کے ان سے منتیں مانگی جاتی ہیں، کہیں زندوں سے حاجت روائی کی جاتی ہے، کہیں زندوں اور مردوں کو مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، کہیں کسی جانور کو پوجا جاتا ہے، کہیں کسی درخت کو پوجا جاتا ہے، کہیں کسی انسان کی لاش اور قبر کو پوجا جاتا ہے۔ اور آج کل تو فیشنیبل دور ایسا آیا ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر پہنچ کر کے بڑے آرام کے ساتھ درگاہوں کی ویب سائٹ کھولیں، مندروں کی ویب سائٹ کھولیں اور اسی کے اندر اپنی تصاویر داخل کر کے اس میں ڈبکیاں لگا لیں اور پوجا کر لیں۔ بڑے آرام کے ساتھ ترقی یافتہ شکلوں نے شرک کی مختلف قسمیں ہم کو دے دی ہیں، اور ہماری عقل ایک کتے سے کہیں زیادہ گئی گزری ہے، جس کے نتیجے میں ہم اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے والے، غیر اللہ سے منتیں مانگنے والے، یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں۔ آپ بغدادی کو اٹھا لائیں، آپ اجمیری کو اٹھا لائیں، آپ نظام الدین اولیاء کو اٹھا لائیں، دنیا کی ساری
درگاہوں کے سارے سجادہ نشینوں کو جمع کر لیں، سارے مندروں کے سارے پنڈتوں کو جمع کر لیں، ساری مورتیوں کو جمع کر لیں، ساری طاقتوں کو جمع کر لیں، اللہ رب العالمین نے چیلنج کر دیا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له کہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ اس کے لیے جمع ہو جائیں۔ اور یہ سارے کے سارے اس طرح سے کمزور ہیں، اتنے زیادہ لاچار ہیں، اتنے زیادہ ضعیف ہیں، اتنے زیادہ بے سہارا ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرما دیا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کوئی چیز اچک لے جاتی ہے، ان پر چڑھاوے میں چڑھائی جانے والی مٹھائیوں پر بیٹھ کر اس کے ذرات اٹھا لے جاتی ہے، تو اللہ کی قسم یہ سارے کے سارے لوگ مل کر اس مکھی سے وہ چیز چھین نہیں سکتے ہیں، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ پکارنے والے بھی اور جن کو پکارا جاتا ہے یہ سارے کے سارے بالکل بے یار و مددگار ہیں، ان کے ہاں نہ کوئی طاقت ہے نہ کسی بات کی سکت ہے۔ جب یہ زندہ تھے، جن مردوں کو پکارا جاتا ہے، جن مردوں سے منتیں مانگی جاتی ہیں، جن سے حاجت روائی کی جاتی ہے، جب یہ زندہ تھے ان کو بخار ہوتا تھا تو بذات خود صحیح نہیں کر پاتے تھے، ان کو مشکلات پڑتی تھی تو اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرتے تھے۔ تو ظلم ہے، چاہے انسان اپنے اوپر کرے، چاہے دوسروں پر کرے، چاہے مسلمان اپنے دین اور دھرم پر کرے، چاہے مسلمان اپنے عقائد پر کرے، تو ظلم کی مختلف نوعیتیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ سب سے بنیادی طور سے سب سے خطرناک ظلم، اور وہ ظلم جس کے نتیجے میں ساری دنیا اس وقت جوجھ رہی ہے کہ وہ کس طرح سے راہ نجات حاصل کرے، کس طریقے سے باہر نکل کر کے وہ اپنی مشکلات کو دور کر سکے۔ کسی گھر میں نہ کوئی سکون ہے، نہ خاندانوں میں امن و سلامتی ہے، نہ باہر بازاروں میں کسی انداز کا سکون ہے۔ کبھی کرنسی کو لے کر، کرنسی کی تبدیلی کو لے کر، کرنسی کو چینج کرنے کو لے کر نہ جانے کون کون سی مصیبتیں آئے دن ہمارے اوپر پڑتی ہیں، لیکن ان ساری کی ساری مصیبتوں میں ہماری انگلیاں تو ہلتی ہیں، ہم تدابیر تو کرتے ہیں، ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع نہیں کرتے، ہم سچے مسلمان بننے کی کوشش نہیں کرتے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی توحید کو کہاں نظر انداز کیا، کہاں اتباع رسول کو نظر انداز کیا، کہاں قرآن مجید کو بالائے طاق رکھا، کہاں لوگوں پر ظلم و جور کیے۔ تو ظلم جو ہے وہ ظلم ہے، اور ظلم کی سب سے خطرناک شکل یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے حقوق میں ظلم کرے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بلا شبہ یہ شرک سب سے خطرناک ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم و جور سے بچا کر کے رکھا تو ایسی صورت میں یہ لوگ امن و سلامتی والے ہیں، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو صحابہ کرام گھبرا گئے، ان لوگوں نے پوچھا اینا لا یظلم نفسہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ایسا ہوگا جو اپنے اوپر ظلم نہ کرتا ہو، گناہ کے کام کا ارتکاب نہ کرتا ہو؟ کبھی کبھار بھول ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، نمازوں میں سستی ہو جاتی ہے، زبان سے لغزش ہو جاتی ہے، نگاہوں سے لغزش ہو جاتی ہے، ہاتھوں سے لغزش ہو جاتی ہے، قدموں سے لغزش ہو جاتی ہے۔ کون ایسا ہے جو اپنے اوپر ظلم نہ کرتا ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تب صحابہ کرام کو سکون ہوا، کیونکہ صحابہ کرام ساری کی ساری چیزوں پر سمجھوتا کر سکتے تھے، لیکن ظلم و جور کے نام پر شرکیات کو انجام دیا جائے یہ ان کے لیے گوارا نہیں تھا۔ اس وجہ سے صحابہ کرام نے فوراً گھبرا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر چاہی، اس کی شرح چاہی، اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہا۔ تو انسانیت پر سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، جو اللہ رب العالمین کے حقوق کی پامالی کر کے خود مسلمان جس کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کر سکتا۔ لیکن موجودہ دور میں شرک کی کون سی ایسی قسم ہے
جو ہمارے معاشرے میں نہ پنپ رہی ہو. آپ دوستوں کی سر کی قسم کھا لیں, دوستوں کے باپ کی قسم کھا لیں, اپنی ذات کی قسم کھا لیں, کسی انسان کی قسم کھا لیں, کسی ولی یا کسی پیر کی قسم کھا لیں, یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا لیں, یہ ساری کی ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا, اس کے تحت یہ چیز شرک میں داخل ہے. لیکن ہمارا معاشرہ دن و رات شرک کو پنپاتا ہے. اگر مصیبت پڑتی ہے, ذرا سا کچوکا لگتا ہے, تو ایسی صورت میں ہم اہل توحید کے بجائے ایسے لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو شرکیات کر کے ہم کو تعویذ گنڈے باندھ دیں, جو شرکیات کر کے ہم کو غیر اللہ کی جانب متوجہ کریں, جو شرکیات کر کے ہم کو قبروں کے پھیرے لگانے پر مجبور کریں, جو شرکیات کر کے ہم کو قبر والوں کے پاس جا کر اپنی منتیں اور اپنی تمنائیں رکھنے پر مجبور کریں. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. ہمارے معاشرے میں قبروں کو پکا کرنے کا رواج موجود ہے, قبروں پر لکھنے کا رواج موجود ہے, قبروں کو اونچا کرنے کا رواج موجود ہے, قبروں پر تعمیرات کرنے کا رواج موجود ہے, قبروں پر تلاوت کرنے کا رواج موجود ہے. مردے کے اوپر یاسین پڑھ کے اور نہ جانے کون کون سی چیزیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں, ان چیزوں کے ذریعے شرکیات تک میں مبتلا ہونے کا رواج موجود ہے. لیکن اگر موجود نہیں ہے تو قرآن مجید کی تعلیمات ہیں, اگر موجود نہیں ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تو آج مسلمانوں کو ان مشکلات کو سامنے رکھ کر کے یہ دیکھنا ہوگا کہ مسلمان کس انداز سے قرآن و سنت کی جانب رجوع کر سکتا ہے. تو میں آپ کے سامنے چند آیتیں بیان کر کے ملکی حالات پر اگر ساتھ دیا وقت نے تو تھوڑی سی گفتگو کروں گا. گزشتہ خطبہ جمعہ میں خطبہ لمبا ہوا جس کی وجہ سے بعض واقعات رہ گئے, تو مستقل خطبے کی طور پر اللہ رب العالمین مجھ کو اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اسلام کا نظریہ ہے, اسلام کا موقف ہے, اسلام کی روح ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کی مثال, مومنوں کی مثال آپس میں محبت کرنے میں, ایک دوسرے پر رحم دلی میں, ایک دوسرے کا ساتھ اور تعاون کرنے میں, ایک دوسرے کے ساتھ چلنے میں, ایک دوسرے کی مدد کرنے میں, مسلمانوں کی مثال کمثل الجسد الواحد, ایک جسم کی طرح سے ہے. ایک جسم, اگر اس جسم کے ایک عضو کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کہیں کانٹا چبھتا ہے, کہیں بال کٹ جاتا ہے یا اکھڑ جاتا ہے, کہیں پر کسی انداز کی تکلیف ہوتی ہے, تو پورا کا پورا جسم اس کی ٹیس کو, اس کے درد کو, اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. دل کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ جسم کے فلاں حصے کے اندر ہم کو تکلیف ہوئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی مثال اسی طرح سے بتائی ہے. چاہے امریکہ کے مسلمان ہوں, چاہے بلاد عربیہ کے مسلمان ہوں, چاہے یمن کے مسلمان ہوں, چاہے ہندوستان اور پاکستان کے مسلمان ہوں, چاہے بنگلہ دیش کے مسلمان ہوں, اسلام کے رشتے کے ناحیے سے سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح سے ہیں. ان کے کسی بھی مسلمان بھائی کو اگر ظلم و جور کے نتیجے میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے, کوئی مسلمان بھائی اگر مظلوم ثابت ہوتا ہے, تو ہندوستان کے مسلمان کو اور اس مسجد میں موجود ہر انسان کو, بلکہ پوری دنیا کے ہر مسلمان کو اس کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرنا چاہیے. یہ اسلام کا تصور ہے, یہ اتحاد و اتفاق کا پیغام ہے, یہ آپسی میل جول کا پیغام ہے, آپسی محبت کا پیغام ہے. اب آپ قانون کے دائرے میں اس کی تکلیف کے اظہار کے لیے جو شکلیں اختیار کر سکیں وہ شکلیں اختیار کریں. قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے, ملک کے قانون کے خلاف نہ جایا جائے, لیکن تکلیف کا اظہار اگر آپ کے دل سے ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس تکلیف پر کم از کم آپ کے اسلام میں تقویت ضرور پیدا ہوگی, آپ کے ایمان میں تقویت ضرور پیدا ہوگی. آپ مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں جب درد رکھیں گے تو آپ کی زندگی میں نکھار پیدا ہوگا. آپ کی زندگی میں ایسے لمحات آئیں گے جن لمحات میں تنہائی میں جاگ کر کے, بیدار ہو کر کے, قیام اللیل کے وقت میں, تہجد کے وقت میں مسلمان اپنے حالات کا جائزہ لے گا, اپنے علاقوں کا جائزہ لے گا, اپنے خاندان اور گھرانوں کا جائزہ لے گا,
اور اس وقت رو کر کے گڑ گڑا کر کے اللہ رب العالمین سے بھیک مانگے گا کہ اللہ رب العالمین ہمارے بزرگوں نے, ہمارے اسلاف نے ایسی ایسی زندگیاں گزاری کہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں سے بیٹھ کر کے درس حدیث کا فریضہ انجام دے کر کے ان کے ذریعے سے 22 لاکھ لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا. ایسے ایسے بزرگ اور علماء کرام اسی دہلی کے اندر گزرے ہیں, میاں نذیر حسین محدث دہلوی اور دوسرے لوگ جن لوگوں نے پوری امانت داری کے ساتھ امت اسلامیہ کے درد کو محسوس کیا. جنگ آزادی میں جب انگریزوں کے ظلم و جور کا شکار ہوئے تو اس کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہوئے. ان سارے کے سارے لوگوں کے احساس کو, ان کی تاریخ کو اپنے دل میں جگانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے ہم اس احساس کے ساتھ سوال کریں گے کہ کون سے اسباب ہیں کہ ماضی میں ہمارے علماء کرام اتنے کامیاب تھے, کون سے اسباب ہیں کہ ماضی میں ہمارے علماء کرام نے اتنے کارنامے انجام دیے, اور کون سے اسباب کی وجہ سے ایسی تنزلی آئی ہے کہ ہم اپنی بیوی کو نقاب بھی پہنانا چاہیں تو ایسی صورت میں 5 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے. نقاب کے بارے میں جس انداز کے جھنجٹ اور جس انداز کی چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں, مسلمانوں کے خلاف جو حالات بنائے جا رہے ہیں, ان حالات میں مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کی جانب تنہائی میں رو رو کر اور گڑ گڑا کر یہ دعائیں کرنی ہوں گی کہ اللہ رب العالمین آئندہ ایسا نہ ہو کہ بھوپال سے ہمارے 8 بھائی بھگائے جائیں اور بھگانے کے بعد ان کو انکاؤنٹر کر دیا جائے. نعوذ باللہ من ذالک. جن مسلمانوں کے بزرگوں نے اتنی قربانیاں دی, ان مسلمانوں کے بچوں کو, ان کے نوجوانوں کو اور ان کے شریف لوگوں کو اس طرح سے انکاؤنٹر کر کے تباہ و برباد کیا جائے, ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی اس کا پیغام ہے کہ ہماری مظلومیت کی داستان, ان ظالموں کی داستان, یہ اس بات کا کھل کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں, ہم اپنے درمیان اتحاد پیدا کریں. اللہ کی قسم اگر مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے اتحاد کو اور ان کے درمیان انتشار پیدا نہیں کر سکتی ہے. لیکن مسلمان آپس میں اتنا منتشر ہے کہ ایک آدمی مارا جاتا ہے, دوسرے مسلک کا آدمی دیکھتا ہے تو اس کو فکر نہیں ہوتی, اس کو احساس نہیں ہوتا. اگر مذکورہ روایت کے مطابق وہ مسلمانوں کے دائرے میں شامل نہیں ہے اور اس کے بعد احساس نہیں ہوتا تو الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر ہمارا مسلمان بھائی, اور یہ بات یقیناً کہی جا سکتی ہے کہ کسی بھی مکتب فکر کے مسلمان ہوں, ان کے عوام کم از کم اسلام میں داخل ہیں. علماء کرام کے بارے میں تفصیل ہے. اگر علماء بدعت کی دعوت دیتے ہیں, علماء شرک کی دعوت دیتے ہیں, علماء قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں, علماء صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں, تو ان کے بارے میں علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہوں گے. لیکن ان کی عوام کے آگے جب تک اسلام کی حجت قائم نہ کر دی جائے, جب تک وہ لوگ اسلام میں داخل ہیں, اس وجہ سے ان کے اوپر بھی کوئی ظلم و جور ہوتا ہے تو ہمارے دل میں احساس پیدا ہونا چاہیے. یہ اتحاد و اتفاق جو اسلام کا بنیادی قاعدہ ہے اس کو ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. اگر یہ چیز آج کے دور میں نہیں پیدا ہوئی تو بھوپال نہیں, دہلی کی جیلوں سے بھگایا جائے گا اور اس کے بعد انکاؤنٹر کر دیا جائے گا. یہ انکاؤنٹر کی داستان کوئی معمولی داستان نہیں ہے, اس سے پہلے اس پر گفتگو ہو چکی ہے. اسی بٹلہ ہاؤس میں آپ دیکھیں آج تک قضیہ بنا ہے, کوئی معاملات سامنے نہیں آ سکے. گجرات میں جن لوگوں نے ظلم و جور کیا, ہماری ماؤں اور بہنوں کے پیٹ سے حمل کو گرا دیا, خنجر ڈال کر شرمگاہوں میں, وہ لوگ آج تک دندناندے پھرتے ہیں. چند روز کی جیلیں ہو گئیں, چند روز تک قید خانے میں ڈال دیے گئے اور اس کے بعد نکال دیا گیا. آج بھی عزت کی زندگی گزار رہے ہیں وہ اپنی نظر میں. لیکن اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ ظلم و جور کرنے والا کون ہے, مسلمانوں پر ظلم کرنے والا کون ہے. ہمارے کرتوتوں کے نتیجے میں کچھ دنوں تک ان کو چھوٹ تو ملی ہے, لیکن یہ چیز دوام نہیں پکڑ سکتی, اور ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی لاٹھی بے آواز ہے. اس چیز کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, اسلام کا تصور دیکھیں, فرماتی ہیں کہ ایک خاتون نے چوری کر لی, مخزومیہ خاتون تھی, اس نے چوری کر لی اور بڑا خاندان اور بڑا گھرانہ تھا. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے کہ اس کی سزا معاف کر دی جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنے کا دم کس میں تھا؟
وہ بھی ایسی چیز پر جس چیز میں اللہ رب العالمین کے حدود کی پامالی کرنی پڑے. لوگوں نے طے کیا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے مناسب رہیں گے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہیں, وہ جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کریں. لہذا وہ گئے اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے. منبر لگایا گیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے کر فرمایا انما اہلک من کان قبلکم انہم کانوا اذا سرق منہم الشریف ترکوه واذا سرق منہم الضعیف اقاموا علیہ الحد وأیم اللہ لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انصاف کی مثال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو, پہلے کے دور میں جب کوئی شریف انسان, بڑے گھرانے کا فرد, پیسے والا, مال و متاع والا, اونچے خاندان کا انسان اگر چوری کر لیتا تھا تو لوگ اس کو چھوڑ دیتے تھے, اس کے اوپر حد نافذ نہیں کی جاتی تھی. لیکن کوئی غریب انسان اگر چوری کرتا تھا تو اس کے اوپر حد نافذ کی جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیز نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا. اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوا اور اس کے بعد ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ادا کیے, جو بات کہی, اس بات کو آپ بغور سماعت فرمائیں. یہ انصاف ہے اسلام کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا, اس کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں ہے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور یہ حقیقت ہے. ماضی میں, ابھی گزشتہ ہفتے میں اس طرح کی روایت دنیا میں عام طور سے دیکھنے کو نہیں ملتی. لیکن اگر کہیں اسلامی رواداریاں موجود ہیں, کہیں اسلامی حکومت موجود ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ 10-12 روز پہلے سعودی عرب میں ایک شہزادے کو باقاعدہ اس کا سر قلم کر کے فریق مخالف اور جو مظلوم تھا, مظلوم کے جو مقتول تھا اس کے خاندان والے بار بار سفارش کرتے رہے. بادشاہ کے پاس بھی گئے, وزیر کے پاس بھی گئے کہ دیت لے کر کے چھوڑ دیا جائے, اور اس خاندان کے لوگوں نے پورا زور لگا دیا. لیکن 6 جائے کی شہزادہ تھا. جب اوپر اللہ رب العالمین کا حکم آیا اور قرآن مجید کی آیتوں اور احادیث کی روشنی میں فیصلہ کر دیا گیا کہ گردن کا بدلہ تو گردن سے لیا جائے گا, تو نہ شہزادہ دیکھا جاتا ہے نہ بادشاہ دیکھا جاتا ہے. یہ اسلام کے اندر انصاف کی چھوٹی سی مثال ہے. لیکن آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں, ملک میں کون کون سے واقعات نہیں ہوتے. اگر کسی انسان نے کوئی جرم بھولے بھٹکے کر دیا, چھوٹا سا جرم ہے, لیکن اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے, اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام نجیب ہے, اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام کسی مسلمانوں کے نام پر موسوم ہے, تو اس کے اوپر ظلم و جور کرنے, اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلنے, اس پر 22 23 سال تک مقدمہ چلانے کے لیے اس کا نام کافی ہوتا ہے. آخرکار عدالتیں 22 سال 23 سال کے بعد کہتی ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں مل سکا, اس نوجوان کو چھوڑ دیا جائے. وہ بیچارہ جو نوجوانی کی عمر میں جیلوں میں ٹھونسا گیا, وہ بیچارہ جو نوجوانی کی عمر میں اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کر سکتا تھا, اپنے بچوں اور بیوی کے لیے کچھ کر سکتا تھا, وہ پوری کی پوری زندگی, اپنے بڑھاپے تک کی زندگی جیل میں گزارے اور اس کے بعد اس کو بری کر دیا جائے. یہ بری کیا جانا خوش آئند ضرور ہے, لیکن یہ 23 سال, یہ 22 سال جو مظلومیت کے اس نے گزارے ہیں اور جس میں اس کا پورا خاندان اجڑ کر کے رہ گیا, اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ اس کے بارے میں کون فیصلے کرے گا؟ ایک آدھ واقعات ہوتے اور اس کے بعد اصلاح کر لی جاتی, ایک آدھ واقعات ہوتے پھر آئندہ اس پر روک لگا دی جاتی, تو بھی اطمینان کی سانس لی جا سکتی تھی. لیکن جنگ آزادی کے بعد جب سے ہندوستان آزاد ہوا, تب سے اس کو مذاہب کی بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا, اس کو برادری کی بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا. یہاں ہر ظالم اپنی کرسیوں کو اقلیات کے خون سے مضبوط کر کر کے نہ جانے کون کون سے ظلم و جور کی تاریخ لکھتا ہے, اور اس کے بعد ساری کی ساری داستان لوگوں کے سامنے آتی ہے. یہ ظلم اللہ رب العالمین کو بالکل پسند نہیں ہے. آپ دیکھیں جس طرح سے انکاؤنٹر کا واقعہ ہوا, آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو
زیر کرنے کے لیے جو انداز اختیار کیا گیا ہے، جس انداز سے امریکہ میں وہاں کے الیکشن کے نتیجے میں ایک ایسی شخصیت کو وہاں بیٹھایا گیا جو آگے آنے والے دور میں مسلمانوں کے لیے یقیناً مشکلات کھڑا کرنے والی ہے، ایسی صورت میں ہم صرف اللہ رب العالمین سے شکوہ کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری داستان بہت لمبی ہے، اگر اس میں گھسا جائے، اس کی تفصیل بیان کی جائے تو وقت درکار ہے۔ اللہ رب العالمین ان مشکلات کو سامنے رکھ کر کے ہم کو صحیح انداز سے قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ تعلیمی اداروں کو نشانہ بنا کر کے آج کے دور میں اگر آپ تعلیم حاصل نہیں کر سکے تو اپنے گھروں میں اپنی جہالت کو چھپا کر کے رکھیں۔ آپ کو کچھ پڑھنا نہیں آتا، کچھ بولنا نہیں آتا، کوئی چیز کرنی نہیں آتی تو اپنی جہالت کو اپنے پاس رکھیں۔ یہ کون سی بات ہے کہ تعلیمی اداروں پر پے در پہ چوٹے پہنچا کر کے کبھی کسی کے نام پر کسی کو اٹھا لیا جائے، ثبوت نہ ملے اس کو رہا کر دیا جائے، اور اس کے بعد کسی کو غائب کر دیا جائے، اس کی ماں کی بد دعا لیتے لیتے آپ کو ترس نہیں آتا جو 25 دن سے 24 دن سے روئے جا رہی ہے اپنے نجیب کی تلاش میں۔ ہماری حکومتیں ساری کی ساری باریکیوں کو اور سارے کے سارے کیسز کو حل کرنے کا پوری صلاحیت رکھتی ہے، جو غیر دہشت گردوں کو دہشت گرد قرار دینے کے ہنر رکھتی ہے، وہ پولیس اور وہ انتظامیہ آج ایک لڑکے کو نہ ڈھونڈ سکے۔ اللہ رب العالمین ہم کو تعلیمی اداروں کو پوری چھوٹ دینے اور ان کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تعلیمی ادارے پنپیں گے، اس سے بچے نکلیں گے تو ایسی صورت میں ہماری قوم آگے بڑھے گی، ہمارا ملک آگے بڑھے گا، ہمارے ملک میں انصاف اور عدل و انصاف کی رواداریاں چلیں گی، ظلم و جور ختم ہوگا۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے، اس کو اپنے اوپر ظلم کہیں کہ جس مکتب فکر کے افراد نے اس موجودہ حکومت کے ساتھ ظلم و جور کی ساری داستان سامنے ہوتے ہوئے اسی دہلی کے اندر انٹرنیشنل صوفی کانفرنس کر کے ان کا دستے شفقت اپنے ہاتھ پر رکھوایا، آج آپ دیکھیں کہانی الٹی ہو چکی ہے۔ اسی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا یہ طالب علم جو JNU سے غائب ہوا ہے اس کو غائب کر دیا گیا۔ اس کے سارے آقا ہتھیلیاں مسلتے رہیں لیکن اپنے آقاؤں سے اس کو نکال نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین اسی طرح سے عبرت پہنچاتا ہے کہ تم قوم کا سودا کرو گے تو تمہارے افراد کا بھی سودا کیا جائے گا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے مسائل کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ مسلمان قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں، صحیح انداز کی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، حدیث قدسی ہے، لمبی روایت ہے صحیح مسلم کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو میں نے تو اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کیا کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، اور اس کو حرام قرار دیا لہذا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اسی روایت میں آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو تم سب گمراہ تھے، میں نے تم کو ہدایت دی، اس تاریخ کو یاد کرو کہ تم لوگ جہنم کے گڑھے تک پہنچ چکے تھے۔ اللہ رب العالمین نے رشد و ہدایت کے ذریعے دنیا میں ترقی کرنے کے راز بتائے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا تم سب بھوکے تھے، میں نے تمہارے کھانے کا انتظام کیا، اگر تم کو بھوک لگتی ہے تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھو کس انداز سے اللہ رب العالمین روزی روٹی دیتا ہے۔ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ ان قبر والوں سے مانگتے ہو؟ کیا ہو گیا ہے کہ دنیا کی دوڑ میں حرام کمائی کو کمانے میں اس حد تک اندر گھس جاتے ہو کہ اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم بھوکے تھے، میں نے تمہاری بھوک کو دور کیا اور مجھ سے زیادہ اچھا کھانا کھلانے والا کوئی نہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا تم سارے کے سارے ننگے تھے، میں نے تم کو کپڑے پہنائے اور مجھ سے کپڑے مانگ کر کے دیکھو، میں تم کو کپڑے عنایت کرنے والا ہوں۔ تم سب شب و روز میں خطائیں کرتے تھے، میں نے تم کو توفیق دی کہ تم خطاؤں کی زندگی سے توبہ کر کے قرآن و سنت کی جانب پیروی کرو۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم سے پہلے جو لوگ آ چکے وہ لوگ اور موجودہ دور میں جو لوگ دنیا میں سانس لے رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جو گزر چکے وہ سب، اور اسی طرح سے انسان اور جنات سارے کے سارے جمع ہو جائیں
اور اس کے بعد میری سلطنت میں کسی انداز کی کمی کرنا چاہیں یا زیادتی کرنا چاہیں تو ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس کی سلطنت میں نہ یہ لوگ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اسی روایت کے اندر فرمایا کہ اگر تم سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ، انسان اور جنات، پہلے کے لوگ اور آج کے لوگ، ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور باری باری مجھ سے کوئی چیز مانگو اور میں عنایت کرتا رہوں، تم کو نوازتا رہوں، تو بھی میرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اس روایت کو سامنے رکھے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا احسان کتنا بڑا ہے، اللہ رب العالمین نے کتنی نوازشیں کی ہیں مسلمانوں پر، لیکن اس کے باوجود ناشکری کی زندگی، ظلم و جور کی زندگی مسلمانوں نے اختیار کر کے اس انداز سے اللہ رب العالمین کی توحید پر ظلم کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی مثال بھی بیان کی، فرمایا کہ اس کی مثال جو تمہارے اوپر نعمتیں نوازی جاتی ہیں، اس کی مثال یہی ہے کہ جیسے بھرے سمندر کے اندر کوئی سوئی ڈالی جائے اور سوئی کو نکال لیا جائے تو سوئی میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہوتا بلکہ باریک سا پانی کا تلچھٹ اس پہ لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے خزانے کی مثال اسی طرح سے ہے، ساری دنیا کو نواز دوں، جناتوں کو نواز دوں، انسانوں کو نواز دوں، جتنی طاقتیں آئیں ان کو نواز دوں، لیکن میرے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں ہونے والی۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو پہلی آیت کریمہ میں بھی ذکر فرمایا کہ ظلم و جور سے تم لوگ بچو، جو آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی گئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس آگ نے ان لوگوں کو گھیر لیا، اور اس کے بعد اگر یہ لوگ وہاں پر اس آگ میں گھرنے کے بعد پیاسے جب ہوں گے تو پانی اگر مانگیں گے تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ کی طرح سے ہوتا ہے۔ جب تیل کو ابالا جائے تو اس میں اوپر تلچھٹ ہوتی ہے، جھاگ ہوتی ہے، بہت زیادہ گرم ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی تلچھٹ دی جائے گی پینے کے نام پر ان ظالموں کو جہنم میں، جس کی وجہ سے ان کا پورا چہرہ جھلس جائے گا، بھن جائے گا اور یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے ظالموں کے لیے تیار کیا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا بئس الشراب وساءت مرتفقا، یہ کتنی ہی بری پینے کی چیز ہے اور یہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہوں کے نتیجے میں پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کسی پر ہم نے پتھر برسائے، ان میں سے کسی پر زوردار آواز کے ذریعے سے عذاب بھیجا گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ، اور ان میں سے بہتوں کو اللہ رب العالمین نے زلزلوں کے ذریعے، سونامی کے ذریعے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور سیلاب اور سونامیوں میں ان میں سے بہت سے لوگوں کو ڈبو دیا گیا۔ یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کی چند مثالیں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ۔ سورہ انعام میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ رب العالمین تمام کی تمام چیزوں پر قادر ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے، تمہارے اوپر سے سر کی طرف سے یا تمہارے پیروں کے تلووں کے نیچے سے، یا اسی طرح سے تمہارے اوپر یہ عذاب نازل کر دے کہ تم گروہ در گروہ ہو کر کے آپس میں منتشر ہو جاؤ۔ یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک مثال ہے جس میں مسلمان یقیناً مبتلا ہے۔ ایک انسان جو کسی امام کو مانتا ہے وہ دوسرے امام کو ماننے کو تیار نہیں۔ ایک انسان جو ایک امام کی فقہ کے مطابق عمل کرتا ہے وہ دوسرے امام کی فقہ کی رعایت کرنے کا قائل نہیں ہے۔ یہ انتشار یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ اس انتشار کو ہم نے رحمت بنا دیا اور رحمت کہہ دیا، جبکہ یہ رحمت نہیں ہے، وہ روایت غلط ہے، ضعیف ہے۔ اس وجہ سے ہم کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ اگر وہ چاہے تو تم کو آپس میں منتشر کر کے ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا دے اور ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کو تمہارے درمیان چکھا دے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین مختلف طریقوں سے اپنی آیتوں کو, اپنی نشانیوں کو ذکر کر کے کس طرح سے بیان کرتا ہے تاکہ سمجھدار لوگ عبرت حاصل کر لیں, ہدایت حاصل کر لیں, قرآن و سنت کی جانب رجوع کر لیں. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ موجودہ حالات میں ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جس انداز سے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف حالات بن رہے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں, جس انداز سے مسلمانوں کو ہندوستان میں یا ہندوستان کے باہر ستایا جا رہا ہے, کہیں ان کو انکاؤنٹر کیا جاتا ہے, کہیں ان کے طلباء کو ہراساں کیا جاتا ہے, کہیں کچھ کیا جاتا ہے, کہیں کچھ کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ظالموں سے نپٹنے کے لیے ہم ان کے معاملے کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرتے ہیں. اس کی لاٹھی بے آواز ہے, اس کا پنجہ, اس کا شکنجہ اتنا مضبوط ہے کہ جب وہ کسی کو پکڑتا ہے تو بھاگنے کی مہلت نہیں ملتی. اس جانب سے عذاب اٹھتا ہے, اس جانب سے عذاب اٹھتا ہے اور انسانیت اسی میں تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتی ہے. اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں, جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.